ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی دوست نہیں اللہ کے مقابل۔ اللہ جسے گمراہ کرے، اس مفہوم کی آیتیں قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ہیں۔ اس سے جو مراد اور جو مفہوم ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی پیار فرماتا ہے یعنی محبت فرماتا ہے، وہ اگر گمراہی کی طرف جانے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو اسے روکنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص وہ شراب نہیں پیتا اور رب العالمین کا اس پر کرم ہے، لیکن کبھی اس پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں جگہ جاؤں اور جا کر شراب پیوں۔ وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو چوٹ لگتی ہے وہ اسے ہلا دیتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میں غلط کام کے لیے جا رہا تھا تو یہ ایکسیڈنٹ ہوا، مجھے روک دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف ایک شخص ہے روزانہ یہ کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال کی وجہ سے رب العالمین اس پر غضبناک ہوتا ہے تو پھر وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، تو ایسے اسباب اس کے لیے مہیا نہیں کیے جاتے، یعنی اسے ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ جس طرح اگر کوئی بچہ بڑا نیک صالح فرمانبردار ہو، کہنا مانتا ہو، وہ معمولی سی بھی غلطی کرے تو فوراً ماں باپ اسے ٹوکتے ہیں، لیکن جو بالکل ہی کہنا نہ مانتا ہو اور آخر کار ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں تو وہ جو کرتا ہے اسے کرنے دیتے ہیں اور اسے وہ ٹوکتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ نہ ٹوکنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے وہ راضی ہیں، بلکہ ناراضگی اپنی حد تک پہنچ گئی ہے، بلکہ حد کو بھی اس نے کراس کر دیا ہے۔ تو یہ جو فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے، تو پھر اسے گمراہی میں بھٹکنے دیا جاتا ہے اور اس میں روک اور رکاوٹیں جو ہیں وہ نہیں پیدا کی جاتی بلکہ اسے ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں اور ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو فلاں آدمی تو اتنا حرام کماتا ہے، اتنا ظلم کرتا ہے، اور ہم ذرا سی کوئی بات کہہ دیں تو فوراً ہمیں تو پریشانی آ جاتی ہے۔ ہم تو کوئی کسی کا برا اگر چاہ بھی لیں تو فوراً جو ہے اس کی ہمیں سزا مل جاتی ہے۔ تو یہ فوراً جھنجھوڑ دینا اور فوراً کسی نہ کسی مصیبت میں ہمارا مبتلا ہو جانا، یہ رب کا فضل ہے، کرم ہے کہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے روکتا ہے اور اپنے فضل سے ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم ظالموں کو دیکھو گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ کیسی حسرت ہوگی انہیں اور دوبارہ دنیا میں واپس آنا چاہیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جہنم پر پھینکے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، خاشعین من الذل، ذلت کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، ذلت سے وہ دبے ہوئے ہوں گے، ینظرون من طرف خفی، اور چھپی آنکھوں سے، چھپی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ شرمندگی کا عالم یہ ہوگا کہ آنکھ اٹھانے کی جرت نہ ہوگی۔ وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم،
وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا، اپنے گھر والوں کو برباد کیا قیامت کے دن۔ الا سن لو، ان الظالمین فی عذاب مقیم، ظالم ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، اور اللہ کے مقابلے میں ان کے کوئی دوست کام نہیں آئیں گے جو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کی مدد کر سکیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کہیں راستہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، اے لوگوں اپنے رب کا کہنا مانو، اپنے رب کا حکم مانو۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن سے پہلے کہ جب وہ دن آئے گا تو اللہ سے اسے کوئی ٹالنے والا نہ ہوگا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی۔ وما لکم من نکیر، اور تم انکار بھی نہ کر سکو گے، انکار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ اعراض کریں، منہ پھیریں، کہنا نہ مانیں، اپنی گردن کو اللہ کے حکم کے سامنے نہ جھکائیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے محبوب ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی ان کے گناہوں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو قرآن میں کئی مرتبہ ہے، اور یہ مضمون در حقیقت دیکھا جائے تو ہمیں بھی نصیحت کرتا ہے اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم دین کی تبلیغ میں، دین کا پیغام پہنچانے میں سستی نہ کریں، پوری کوشش کر لیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم یہ مطمئن ہو ہمارا ضمیر کہ ہم نے ہدایت کے لیے پوری کوشش کی ہے، اس کے بعد بھی اگر ہماری نصیحتوں کا کسی پر اثر نہ ہو تو دو باتیں ہوں گی، یا تو ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہماری زبان میں تاثیر نہیں، یا پھر یہ صورت ہوگی کہ جس پر ہم نے کوشش کی ہے اس کے نصیب میں ہدایت نہیں۔ تو اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہماری زبان میں تاثیر نہیں، تو ہم سچی پکی توبہ کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور اگر سامنے والے کے نصیب میں ہدایت محسوس نہیں ہوتی یا اس کا دل سخت ہو چکا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مضمون قرآن پاک میں کئی مرتبہ ہے۔ نعمتوں پر انسان خوش ہوتا ہے اور خوشی میں وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کو بھی بھول جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ خوشی ہمیشہ کے لیے۔ دنیا کے اندر کسی خوشی کو دوام نہیں ہے، نہ تندرستی کو دوام ہے، نہ جوانی کو دوام ہے، نہ دولت کو دوام ہے، یہ سب جانے والی چیزیں ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، لیکن وہ رب کی ناشکری کرتا ہے، اور وہ بسا اوقات
ناشکری اس طرح بھی کرتا ہے کہ کلمات کفریہ بک دیتا ہے اور ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، جسے وہ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر ہم اگر دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ضرور ہیں مگر مکمل ہماری سوچ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اسلامی ہو، یہ نہیں ہے۔ سوچ پر مغربی تہذیب، تمدن یا ہندوانہ تہذیب یا جاہلیت کی باتوں کا اثر ہے۔ مثلا کوئی عورت ہے، اس کے یہاں بیٹوں کی ولادت ہوتی ہے تو وہ غرور کرتی ہے کہ میں تو بڑی خوش نصیب ہوں، مجھ میں تو بڑا کمال ہے کہ میرے یہاں تو بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، اور کسی کے یہاں اولاد نہ ہو اور بظاہر کوئی ظاہری بیماری بھی نہ ہو تو لوگ اسے بہت عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ رب العالمین کی قدرت ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے وہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور بیٹیوں کا ہونا یہ کوئی نحوست کی علامت نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں 4 بیٹیاں، بیٹے بھی ہوئے لیکن وہ سب بچپن میں انتقال کر گئے اور جوانی کو بیٹیاں ہی پہنچی۔ عام طور پر شادی کے بعد اگر پہلی بیٹی کی ولادت ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر کون سا گھر خوش نصیب ہو سکتا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بڑھ کر کون سی خاتون خوش نصیب ہو سکتی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے یہاں رسول اللہ کے کاشان اقدس میں سب سے پہلے جس کی ولادت ہوئی وہ بیٹی کی ولادت ہوئی، تو بیٹی کا ہونا کوئی نحوست کی علامت نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بشارت عطا فرمائی کہ جو بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے اور اچھی جگہ ان کی شادی کرے اور انہیں دین کی سمجھ دے، ان کی صحیح اسلامی تربیت کرے، تو وہ اور اچھی تربیت کرنے والا، یعنی وہ جو اچھی تربیت کرنے والا ہے وہ اور حضور نے فرمایا میں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ تو بیٹی ہو بیٹا ہو، اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے اللہ چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ او یا یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا دونوں ملا کر دے دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے، عقیماً بانجھ کرتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کی طاقت نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے، الا وحیا، مگر یا تو وہ کلام وحی کے ذریعے ہوگا، او من وراء حجاب، یا وہ کلام عظمت کے ادھر ہوگا، او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے گا، فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو وہ فرشتہ اللہ کے اذن سے جو اللہ چاہے گا وہ فرشتہ وہی نازل کرے گا۔ انہ علی حکیم،
بے شک وہ بلندی اور حکمت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی تمام صورتیں نازل ہوئیں۔ آپ نے خواب میں بھی اللہ کا دیدار کیا، بیداری میں بھی اللہ کا دیدار کیا، فرشتے کے ذریعے بھی آپ پر وحی نازل ہوئی، اور دل میں القاء کے ذریعے بھی وحی نازل ہوئی، خواب کے ذریعے بھی وحی نازل ہوئی۔ تو آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے تمام انداز جو ہے وہ نازل ہوئے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہاں بات ہو رہی ہے اللہ سے کلام کی۔ تو جب اللہ کے نبی اللہ سے کلام کرتے ہیں تو عظمت کا حجاب ہوتا ہے، عظمت کا حجاب ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ باقی دیدار تو دیدار الہی دنیا میں خاص ہے، وہ رسول اللہ کے لیے، اور آخرت میں ہر مومن کو اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ انہ علی حکیم، وہ بلندی والا حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہی ہم آپ کی طرف وحی نازل کرتے ہیں اپنے حکم سے، ایک ایسی وحی جو جان ڈالنے والی ہے۔ جان ڈالنے والی یعنی وہ قرآن نازل کیا جاتا ہے کہ جو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس سے پہلے نہ تو آپ کتاب جانتے تھے اور نہ ہی احکام شرع کی تفصیل جانتے تھے، یہ سب اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا۔ ولیکن جعلناہ نورا، ہاں ہم نے اسے نور بنا دیا۔ نہدی بہ من نشاء من عبادنا، جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ضرور سیدھی راہ بتاتے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کا وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے وہ آپ بتاتے ہیں، اس اللہ کا راستہ بتاتے ہیں۔ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اسی کی ہے۔ الا سن لو، الی اللہ تصیر الامور، سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ حقیقی طور پر مالک، حقیقی طور پر عطا فرمانے والا، فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔